مگر جیسے ہی وہ گاڑی کے قریب پہنچے، اچانک پیچھے سے ایک آواز گونجی، آشا رک جاؤ۔ وہ جم گئی، یہ اس کے والد کی آواز تھی۔ زید نے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھاما، ابھی نہیں رکے تو کبھی نہیں رکیں گے۔ فیصلہ صرف ایک لمحے کا تھا اور اس لمحے میں ان کی پوری زندگی چھپی ہوئی تھی۔ گھر کے اندر آج ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے دیواریں بھی کسی فیصلے کی منتظر ہوں۔ آشا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، مگر آج وہ کل والی آشا نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کم اور عزم زیادہ تھا۔ نیچے بیٹھک میں اس کے والد، والدہ اور وہی اجنبی آدمی موجود تھے، مگر آج ایک فرق تھا۔ آج آشا بھی وہاں آنے والی تھی اپنی بات کہنے۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی گئی، مگر اس بار ہر قدم میں ہچکچاہٹ نہیں، یقین تھا۔ ابو، اس نے آ کر سیدھا کہا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کمرے میں سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ فیصلہ کیا وہ میری بہتری کے لیے تھا، مگر زندگی میری ہے اور اس میں جس کے ساتھ مجھے چلنا ہے وہ فیصلہ بھی میرا ہونا چاہیے۔ اور وہ لڑکا زید، کیا وہ تمہیں وہ سب دے سکے گا جو ہم چاہتے ہیں؟ آشا نے بغیر جھجک جواب دیا، وہ مجھے عزت دے گا اور میرے فیصلوں کی قدر کرے گا، باقی سب ہم مل کر بنا لیں گے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی ماں نے پہلی بار نرمی سے کہا، کیا تم واقعی اس کے ساتھ خوش رہو گی؟ آشا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس بار وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے۔ جی امی، میں خوش رہوں گی، کیونکہ میں خود کو نہیں کھوں گی۔ یہ الفاظ سیدھے دل تک جا کر لگے۔ اس کے والد کرسی سے اٹھے، چند قدم چلے، پھر رک گئے۔ ہم نے ہمیشہ تمہارے لیے آسان راستہ چنا، انہوں نے آہستہ سے کہا، مگر شاید ہم بھول گئے کہ زندگی تمہیں گزارنی ہے۔ وہ مڑے اور پہلی بار ان کے چہرے پر سختی نہیں، ایک باپ کی نرمی تھی۔ اگر وہ واقعی تمہیں خوش رکھ سکتا ہے تو ہم اسے موقع دیں گے۔ آشا کی سانس جیسے رک گئی، پھر ایک دم بحال ہوئی۔ سچ، اس کی آواز میں امید جھلک رہی تھی۔ اس کے والد نے ہلکا سا سر ہلایا، مگر ایک شرط پر، وہ یہاں آئے گا، میرے سامنے، عزت سے تمہارا ہاتھ مانگے گا۔ آشا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، وہی مسکراہٹ جو کل رات خوف کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اگلے دن دروازے پر دستک ہوئی۔ زید کھڑا تھا، سادہ لباس، مگر آنکھوں میں اعتماد۔ آج وہ بھگانے نہیں آیا تھا، مانگنے آیا تھا۔ آشا کے والد اس کے سامنے آئے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد زید نے سیدھا کہا، میں آشا سے محبت کرتا ہوں اور اسے عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ سادہ تھے مگر سچے تھے۔ کمرے کی فضا بدلنے لگی۔ اور پھر آشا کے والد نے آہستہ سے کہا، تو پھر ثابت کرو کہ تم اس کے لائق ہو۔ زید نے بغیر ہچکچاہٹ کے جواب دیا، میں پوری زندگی لگا دوں گا، مگر ثابت کر دوں گا۔ چند مہینوں بعد وہی گھر، وہی سین، مگر آج وہاں روشنی، کہکے اور خوشیوں کی گونج تھی۔ آشا دلہن بنی بیٹھی تھی، آنکھوں میں چمک اور دل میں سکون۔ زید اس کے سامنے تھا، آج بھی وہی وعدہ، مگر اب چھپ کر نہیں، سب کے سامنے۔ نکاح کے الفاظ گونجے، قبول ہے، آشا نے مسکرا کر کہا، قبول ہے۔ زید نے بھی مضبوط آواز میں کہا، قبول ہے۔ نکاح کے بعد جب سب لوگ مبارکباد دینے میں مصروف تھے، آشا ایک لمحے کے لیے خاموشی سے صحن کی ایک کونے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون۔ تو اب مسز آشا زید بن گئی ہیں؟ پیچھے سے زید کی آواز آئی۔ آشا نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرا دی۔ نام بدلنے سے کچھ نہیں بدلتا، اصل چیز وہی رہتی ہے جو دل میں ہو۔ زید اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اور دل میں کیا ہے؟ آشا نے ایک لمحہ سوچا، پھر آہستہ سے کہا، سکون، کیونکہ میں نے آج خود کو نہیں کھویا۔ زید نے نرمی سے کہا، اور میں نے آج تمہیں پا لیا۔ صحیح طریقے سے۔ دونوں چند لمحوں تک خاموش کھڑے رہے، جیسے الفاظ کی ضرورت ہی نہ ہو۔ اسی دوران آشا کی امی دور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔
ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ شاید اب انہیں بھی یقین ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی واقعی خوش ہے۔ عائشہ کے ابو بھی آہستہ آہستہ ان کے قریب آئے۔ بیٹا، انہوں نے زید سے کہا، بیٹی دینا آسان نہیں ہوتا، مگر لگ رہا ہے کہ ہم نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ زید نے احترام سے سر جھکا کر جواب دیا، آپ کا اعتماد کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ عائشہ نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آج فخر تھا۔ وہی باپ جو کل سخت تھا آج نرم پڑ چکا تھا۔ عائشہ نے آہستہ سے ان کا ہاتھ تھاما۔ شکریہ ابو، مجھے سمجھنے کے لیے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہمیں بھی تم سے سیکھنے کا موقع ملا۔